السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیو، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الزمر آیت نمبر 49 سے آگے مطالعہ کریں گے، اور لیکن اس سے قبل کل ہم نے جو مطالعہ کیا تھا اس میں ہم نے ایک آیت جو پڑھی تھی، آیت نمبر 45، تو اس کے بارے میں چند ایک باتیں بیان کرنا رہ گئی تھیں جو کہ آج ہم بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب تنہا اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے، جب واحد اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے، جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل گھٹن اور کراہت کا شکار ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یعنی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو بے دین ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، تو ان کے سامنے جب اسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے اسلام کی، تو چونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو وہ برا مناتے ہیں۔ جیسے دہریہ لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کے سامنے جب اسلام کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ برا مناتے ہیں۔ اور ایسا ہی جو لوگ بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ کمزور ہوتے ہیں، عملی طور پر بدعمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، تو اللہ سے محبت نہیں کرتے، تو جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کہ بھی نمازیں پڑھا کرو، نیک اعمال اختیار کرو، تو وہ بھی برا مناتے ہیں۔ وہ بظاہر تو آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اگر آخرت پر ایمان وہ رکھتے ہوتے تو پھر اس حساب سے وہ اعمال صالحہ بھی بجا لاتے۔ تو ان کا جو ہے وہ اعمال صالحہ بجا نہ لانا، آخرت کی فکر نہ کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دراصل آخرت پر ایمان حقیقی معنوں میں نہیں رکھتے۔ رسمی طور پر چونکہ ان کے والدین مسلمان تھے تو وہ بھی مسلمان ہوئے، تو اس وجہ سے وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہم نے پچھلے ویڈیو مطالعہ میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس آیت کا اطلاق جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت پر بھی پورا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں، مرزا قادیانی جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کا دکھاوا کر کے اس کا اصل مقصود یہ تھا کہ اپنا ذکر بلند کیا جائے۔ نبی جو ہوتا ہے، اللہ کا نبی رسول جو ہوتا ہے، وہ اپنا ذکر بلند کرنے نہیں آتا، وہ اللہ کا ذکر بلند کرنے مبعوث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبعوث کیا جاتا ہے، تو نبی اور رسول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کرے، لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لگائے، اللہ کا غلام بنائے، نہ کہ اپنا غلام، نہ کہ اپنی بندگی پر لگائے، نہ کہ اپنی پوجا پر لگائے، کہ لوگ مجھے پوجتے رہیں، میرا ذکر کرتے رہیں، میری عبادت کریں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس وجہ سے انبیاء اور مرسلین مبعوث نہیں ہوتے۔ تو قرآن شریف میں ذکر بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی اور رسول مبعوث فرماتا ہے تو وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا غلام بناتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا غلام بنانے آئے تھے، اللہ کا ذکر کروانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ اپنا ذکر کروانے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ قرآن شریف میں جیسے کہ آیات ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، مگر رسول کی اطاعت رسول کی عبادت نہیں ہے۔ اطاعت کا لفظ تو ایک ہے، لیکن جب وہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت کے معنوں میں ہے، کیونکہ جو بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی غلامی کر رہا ہوتا ہے۔
مگر جب انسان رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ رسول کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، وہ دراصل اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کا مقصد اپنی اطاعت کروانا نہیں ہوتا، اللہ کی اطاعت کروانا ہوتا ہے۔ تو جب رسول کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، دین پر کیسے چلنا ہے، احکامات شریعت پر کیسے چلنا ہے، وہ چونکہ سب سے بہتر اور بڑھ کر رسول عمل کر کے دکھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کو فالو کرو، رسول کے طریقے پر چلو، اور رسول کی بات بھی مانو، رسول جو حکم دے اس کو بھی فالو کرو، کیونکہ وہ اپنی طرف سے رسول جو ہوتا ہے وہ حکم نہیں دے رہا ہوتا، وہ اللہ کے احکامات آگے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو رسول کا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، لوگوں کو، بندگان خدا کو، بنی نوع انسان کو اللہ کی عبادت پر لگانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی عبادت پر۔ تو انسان جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، وہ دراصل اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے غلام تھے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی اللہ کا غلام بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے۔ تو اسی طرح جس طرح اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے، اور رسول کی اطاعت رسول کی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کہ انہوں نے جیسے عبادت کی، جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی، ویسے ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ کہ یہاں جو فرمایا ہے کہ جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے، اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں رسول کا ذکر بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے ذکر میں رسول کی اطاعت شامل ہے، رسول کا ذکر بھی شامل ہے، کیونکہ رسول کا ذکر ہوگا کہ بھئی کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، شریعت پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ ہم نے رسول کو دیکھنا ہے۔ تو رسول کا اس طرح سے پھر ذکر بھی چل پڑے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا، مگر اصل میں عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہوئے، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، تو جو لوگ آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے وہ برا مناتے ہیں۔ لیکن جب اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کے ذکر کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، دیگر مذہبی شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ لوگ برا مناتے ہیں کہ نہیں، دوسری شخصیات کا بھی ذکر کرو، یعنی جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس آیت کریمہ میں واضح ہو رہی ہے کہ جب واحد اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ برا مناتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے ذکر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے، اور انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ اس لیے رسول کا ذکر لازمی طور پر ہونا ہی ہونا ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں آیت ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ تو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی رسول کی عبادت کے معنوں میں ذکر استعمال ہوا ہے، بلکہ وہاں پہ رسول کے ذکر سے مراد ہے کہ رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے، رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ رسول کی اطاعت، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ کی اطاعت عبادت ہے، اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، وہ رسول کی عبادت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اطاعت کا لفظ جب اللہ کے لیے آتا ہے تو وہ عبادت کے لیے آتا ہے، اور جب رسول کے لیے آتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہی اس کے ذریعے ہوتی ہے، وہ رسول کی عبادت اس میں نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ذکر اللہ کا کیا جاتا ہے، اور جب رسول کا ذکر کیا جائے تو وہاں پہ مراد رسول کی عبادت نہیں ہے، وہاں پہ صرف یہ ہوتا ہے، ذکر صرف ان معنوں میں ہوتا ہے کہ ہم رسول کی سیرت کو سمجھ رہے ہیں، ان کی سنت کو سمجھ رہے ہیں، اور کا بیان کر رہے ہیں، ان کی سنت کا بیان کر رہے ہیں، ان کی سیرت کا بیان کر رہے ہیں، انہوں نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کا بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ بیانات کیا ہیں؟ وہ سارا جو ہے نا، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
اللہ کی جو شریعت ہے، احکام ہیں، ان کی مطابقت اختیار کرنی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تمام مقصد لوگوں کو، انسانیت کو، مسلمانوں کو اللہ کا غلام بنانا، اللہ کی عبادت پر لگانا تھا۔ تو رسول کا ذکر یا رسول کے اطاعت وہ رسول کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو اصل جو عبادت ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل برا مناتے ہیں کہ جب واحد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے ذکر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اس اعتبار سے شامل ہو جاتا ہے کیونکہ کہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرنا کیسے ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتانا ہے۔ اور دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اب پوری کرنے کے لیے کوئی اور نبی آئے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اب آج کے زمانے میں اس طرح کے جھوٹے پیر فقیر اٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا ذکر بھی کرو، ہمارا ذکر کرو۔ انہیں بعض لوگوں کو، جیسے کہ مرزا قادیانی تھا، اسے شوق تھا نبی بننے کا، نبوت کا دعویٰ کیا اس نے۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ جیسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ میرا بھی ذکر کریں۔ تو اس نے اپنی طرف سے الہامات بھی بنا دیے، وحی بھی بنا دی، اور اس سے بھی اسے تسلی نہیں ہوئی پوری طرح۔ تو اس نے پھر کیا کہا کہ اس نے کہا کہ جی میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی اس نے یہ کیا عقیدہ من گھڑت طور پر یہ ایجاد کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دنیا میں مبعوث ہونا تھا، پہلی مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ میرے وجود میں، تاکہ دنیا والے لوگ جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں، اور تاکہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو مرزا قادیانی کا بھی ذکر ہونے لگے۔ وہ اس کی یہ تمنا تھی، تو یہ عقیدہ اس لیے اس نے پھر وہ کیا، یعنی اس کی ہر طرح سے کوشش یہ تھی کہ بس اس کو بڑا مقام دے دیا جائے۔ اور یہاں تک اس نے کیا کہ اس نے پھر اس کی مجالس میں، جلسوں میں، اجتماعات میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت کم ہوتا تھا، زیادہ ذکر اسی کا ہوتا تھا، مرزا قادیانی کا۔ اور یہ چیز جو ڈاکٹر محمد عبدالحکیم صاحب بٹالوی تھے، انہوں نے یہ نوٹس کر لی، اور اس کی پھر اس کے لیے پھر تدارک کے لیے انہوں نے پھر تقاریر شروع کر دی، اور انہوں نے اس میں وہ اس چیز کی وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ مرزا صاحب تو وہ صرف خادم اسلام ہے، خادم اسلام ہے، جیسے علماء دین ہیں وہ بھی خادم اسلام ہیں، مجددین آتے ہیں وہ بھی خادم اسلام ہوتے ہیں، مفتیان آتے ہیں وہ بھی خادم اسلام ہوتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کون تھے؟ مرزا صاحب تو خادم اسلام تھے۔ یہ جب انہوں نے بات بیان کی تو احمدی لوگوں کو برا لگا، انہوں نے شکایت کی مرزا قادیانی کو۔ اس نے کہا نہیں بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے، میں تو اصل اسلام کو تو میرے بغیر، میرے علاوہ تو اسلام مردہ ہے، مجھے نہیں مانو گے تو کافر ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، میں نبی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوں، ایسے دعوے اس نے کر دیے نا۔ تو کیا تھا کہ اس کا ذکر جو ہے نا وہ ضروری کرنا ہے۔ تو اس لیے قادیانیوں میں پھر اس کو عبدالحکیم صاحب جو ہے نا اس کو پھر جماعت سے نکال دیا مرزا قادیانی نے کہ بھئی احمدی لوگ تو صحیح کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، اور تم صرف اپنی مجالس میں صرف اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں ذکر کرتے ہو، میرا ذکر نہیں کرتے، اسے ضروری نہیں سمجھتے، لہٰذا تم میری جماعت سے خارج ہو۔ تو یہ جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بہانے بناتے ہیں تاکہ ہمارا ذکر کیا جائے، ہمیں بڑا مانا جائے، ہم بہت بڑی چیز ہیں۔ اس لیے اگر کوئی جماعت احمدیہ میں مرزائیت میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، مرزا قادیانی کو میں نہیں مانتا، تو کیا میری نجات ہو جائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں مرزائی لوگ کہ نہیں ہوگی، مرزا قادیانی کو ماننا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو سورۃ زمر آیت نمبر 49 کا آج سے ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ضرر پہنچتا ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو ہمیں پکارتا ہے، یعنی ہم سے دعا کرتا ہے، ہمیں مدد کے لیے پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتے ہیں، کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، یعنی اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، یہ انعام اس پر کرتے ہیں، اس کا جو ضرر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اسے پورا کر دیتے ہیں، اس طرح سے اس پر نعمت نازل کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ جو نعمت
مجھے ملی ہے، یعنی یہ جو انعام مجھ پر ہوا ہے یا یہ جو تکلیف مجھ سے دور ہوئی ہے، یہ مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر سے مراد ہے اکثریت، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتی۔ یہ تو آزمائش ہو رہی ہے اس کے ساتھ، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، اس پر نعمت عطا فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے، اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے علم کی بنا پر یہ نعمت مجھے ملی ہے، یا یہ تکلیف اور ضرر جو دور ہوا ہے یہ مجھے میرے علم کی بنا پر دور ہوا ہے۔ اب یہ اس کی عملی صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن تدبیر انسان اختیار کرتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، ڈگری ڈپلومہ لیتا ہے، افسر بنتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس مین بنتا ہے، پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ پیسے سے دور کر دیتا ہے اس مسئلے کو، پیسے سے اس کا حل نکالتا ہے، کیسے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، زندگی اس کی آسان ہو جاتی ہے۔ تو پہلے وہ دعائیں، مثال کے طور پر دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں نا کہ ہم نے اللہ سے رزق کی دعا مانگنی ہے۔ تو وہ انسان دعا مانگتا ہے اور ظاہر ہے پھر تدبیر بھی اختیار کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا کہ صرف دعا مانگے اور تدبیر اختیار نہ کرے، تدبیر بھی اختیار کرتا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ بغیر تدبیر کے نہیں ہوتا، بغیر علم کے، بغیر تدبیر کے نہیں ہوتا۔ گاڑی ٹھیک کرنی ہے تو علم چاہیے، موٹر سائیکل ٹھیک کرنا ہے تو علم چاہیے، مکان بنانا ہے تو علم چاہیے، پیسہ حاصل کرنا ہے تو علم چاہیے، تجارت کرنی ہے تو علم چاہیے، ہر چیز کا علم ہوتا ہے انسان کے پاس، علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، اور ساتھ میں دعا بھی کرنی ہے، ساتھ میں دعا بھی کرنی ہے۔ تو اب انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اور پھر تدبیریں بھی اختیار کرتا ہے، تو اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے پیسہ دے دے، دولت دے، تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے یا میرے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، تو وہ پھر تدبیر بھی کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، نوکری، جاب، تجارت وغیرہ کرتا ہے، اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس سے دولت مل جاتی ہے۔ تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں جو تکلیف دور ہوئی ہے نا، یہ میرے علم کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ جو میں نے اتنے پڑھا ہے، لکھا ہے، ڈگری لی ہے، ڈپلومہ لیا ہے، میں نے رات دن ایک کر کے میں نے محنت کی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ میری تکلیف دور ہوئی ہے، یہ میں نے محنت کی ہے، یہ میرا علم ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے نا کہ ہم نماز پڑھیں 5 وقت کی، تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں سکھایا گیا کہ ہم نے ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، رزق بھی اللہ سے مانگو۔ تو وہ انسان یہ جو ہے نا وہ اللہ سے پکارتا ہے نمازوں میں بھی، تو اس کی نماز کا مقصد انسان کا ہوتا ہی، بعض انسانوں کی نماز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بس اسی لیے پکارنا ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے، خالص اللہ کے لیے وہ نہیں پکارتے اللہ کو، بلکہ وہ دنیا کے لیے ہی پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ پکارتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، پکارتا ہے ہمیں، پکارتا ہے، ہماری عبادت کرتا ہے، اور کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نعمت چاہتا ہے تو ہم اسے وہ دے دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتا ہے یہ مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے۔ تو وہ کیسے ملتی ہے؟ وہ ایسے ملتی ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو لوگ دنیا میں بڑے بن جاتے ہیں، افسر بن جاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں یہ ہم نے محنت کی ہے، یہ ہم نے علم حاصل کیا ہے، یہ ہم نے ڈگری لی ہے، یہ ہم نے اتنے نمبر لیے ہیں، ہم نے دن رات پڑھائی کی ہے، ہم نے اس بزنس کو کھڑا کیا ہے، ہم نے کیا ہے یہ۔ تو وہ یہ کرتے ہیں، اور بعض صورتوں میں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب مالدار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ، وہ سمجھتے ہیں وہ اللہ نے تو کچھ نہیں دیا، وہ ہم نے محنت کی ہے، دراصل ساری محنت ہماری اپنی ہے، سب ہم نے خود کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہ بلکہ یہ تو اصل میں آزمائش ہے، آزمائش ہے یہ، اور اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی۔ آزمائش کیسے ہے؟ یہی آزمائش اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو غریب غربت دے کر آزماتا ہے، کسی کی دعا قبول کر کے آزماتا ہے، کسی کی دعا قبول نہ کر کے آزماتا ہے کہ بندہ اب بھی مخلص رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو یہ دنیا ہے ہی آزمائش، تو دنیا میں انسان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، یہ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آزمائش ہو رہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔
تو یہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور انسان جو محنت کرتا ہے، جو اپنی محنت سے جو دولت کماتا ہے، بزنس کماتا ہے، بزنس کھڑا کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے دنیا میں حاصل کرتا ہے، وہ سب دراصل اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں، کہ میں رزق دے رہا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے نرزقکم، کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے اسباب کا ذریعہ رکھا ہوا ہے، اسباب خود اختیار کرنے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اسباب اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی عقل کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، اپنے جسم کا، اپنی آنکھوں کا استعمال نہ کرے۔ اب یہ سارا کچھ جسم جو دیا ہوا ہے کس نے دیا ہوا ہے؟ آنکھیں، ہاتھ، پیر، ٹانگیں، عقل، دماغ، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس توفیق، محنت، اس قوت کو، اس جسم کو استعمال میں لا کر انسان دولت کماتا ہے اور محنت حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی کمر میں درد نکل آتا ہے، اس کی ٹانگوں میں مسئلے نکل آتے ہیں، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ نوکری نہیں کر سکتا، وہ تجارت نہیں کر سکتا، اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، 100 مسئلے ہو جاتے ہیں انسان کے جسم میں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ نوکری نہیں کر سکتا، وہ پیسہ نہیں کما سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی پیدا کر کے، وہ اس طریقے سے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت دینا چاہتا ہے اسے خوب صحت مند، تندرست و توانا بناتا ہے، اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا، پڑھائی کرتا ہے اس کا دماغ تیز چلتا ہے۔ بعض کو جس کو رزق میں تنگی دینا چاہتا ہے اس کے دماغ کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اسباب کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے، رزق کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی ایک سائنٹیفک ہے اور ایک اسباب کے تحت ہر کام ہونے والی چیز، یعنی کہ اس میں ہر کام جو ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، ہر کام جو ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اسلام کو غلبہ دیا، تبلیغ کی، کیا سارے اسباب اختیار کیے نا، کافروں سے جنگ کی، ہجرت کی، مکہ سے مدینہ گئے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ بغیر اسباب کے سب کچھ ہو گیا، بغیر اسباب کے تو کچھ بھی نہیں ہوا، سارے جو کچھ بھی ہوا وہ اسباب کے تحت کیا گیا، تدابیر اختیار کی گئی۔ تو تدابیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کی، صحابہ نے بھی اختیار کی۔ تو تدبیریں اختیار کر کے جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسباب سب اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہوتی ہیں۔ چلنا اللہ کی توفیق سے ہے، ٹانگیں اللہ نے دیں، ہاتھوں سے کام کرنا اللہ کی توفیق سے، ہاتھ اللہ نے دیے، دیکھنا اللہ کی توفیق سے، آنکھیں اللہ نے دیں، کوئی کام کرنا، سوچنا، تدبیر بنانا دماغ سے، دماغ اللہ نے دیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جس کو اس میں کمزوری آ جاتی ہے وہ چیزیں وہ اچیو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے فتنہ، یہ آزمائش ہے، یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کو جو کچھ دنیا میں ضرر دور ہوتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ تدبیر کرتا ہے، اپنی وہ غربت کو دور کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، دولت کماتا ہے، تو تدبیر کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی نعمت کو اس کی نعمت کو دیتے ہیں، اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ کہتا نہیں یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ نعمت تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہاں سے پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے، شرک کرتا ہے۔ تو اسے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، یہ جو کچھ مجھے علم حاصل ہوا، جو کچھ مجھے دنیا میں جو کچھ ملا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ کے حکم سے ہی ملا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت نہ دیتا، تندرستی نہ دیتا، قوت نہ دیتا، تو میں نوکری بھی نہ کر سکتا، میں علم بھی حاصل نہ کر سکتا، میں دنیا میں کوئی بزنس بھی نہ کر سکتا۔ تو اگر یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے قد كالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ فی الواقع یہ باتیں وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے نا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ میرے ہنر کی وجہ سے ہے، مجھ میں کچھ بڑی خوبی کی بات ہے، اس طرح کی جو باتیں نا، یہ پہلے وہ لوگ بھی کرتے جو ان سے پہلے تھے۔ سو جو کچھ وہ کماتے رہے، یعنی جو اعمال وہ کرتے رہے، ان کے کسی کام نہ آ سکا، جو محنتیں وہ کرتے رہے دنیا میں،
ٹھیک ہے نا، جیسے آج بھی دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، بزنس مین بنتا ہے، دولت مند بنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے جی، میری محنت ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ وہ سب کچھ اپنا اب سمجھ رہا ہوتا ہے سب میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ جسم بھی، دولت بھی، ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرا ہے جی، میری وجہ سے ہوا ہے ایسا، یہ میری محنت ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو کچھ وہ کماتے رہے، اعمال کرتے رہے، کسب کرتے رہے، وہ کسی بھی کام نہ آیا، کیونکہ وہ اس کی نیت ہی خراب ہو گئی، اس نے اللہ کو شکر نہیں کیا، اس نے اللہ کو شکر نہیں کیا، اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کی۔ کیونکہ ایسی بات وہی بول سکتا ہے نا کہ جو کہ علم دین سے جاہل ہو، جو قرآن سے جاہل ہو، جسے قرآن کا نہ پتہ ہو، جسے علم دین کا نہ پتہ ہو، وہ ایسی باتیں کرے گا کہ جی یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میرے اندر خوبی ہے۔ تو پھر آگے فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ تو انہیں وہ برائیاں آ پہنچی جو انہوں نے کما رکھی تھی۔ وہ برائی، اب یہ بھی ایک برائی ہے کہ انسان اللہ کو شکر نہ کرے اور دنیا کی نعمتوں کو سمجھے کہ یہ تو میں نے محنت کی ہے، میرا علم ہے، میری تدبیر ہے، میرا کمال ہے، میری خوبی ہے، وہ یہ سمجھے، تو یہ ایک برا کام ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا۔ تو جب ہو گیا، اس نے اللہ کا شکر بھی نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو پھر اس کے اندر تکبر آ جائے گا، ابلیسی تکبر آ جائے گا، تو پھر وہ گناہ کے کام بھی مزید کرے گا۔ تو فرمائے تو انہیں وہ برائیاں پہنچی جو انہوں نے کما رکھی تھی۔ ایسے لوگوں نے پھر جو گناہ کیے ہوں گے وہ پھر انہیں ان کا اجر ملے گا، کب ملے گا؟ مرنے کے بعد۔ اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی عنقریب وہ برائیاں آ پہنچیں گی، یعنی برائیوں کی جو سزا ہے وہ اس کا اجر ملے گا۔ کب ملے گا؟ یہ حساب کتاب کا دن مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ حساب کتاب کا جو دن ہے یہ مرنے کے بعد ہے۔ دنیا میں جو ہے وہ نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عبرت کا نشان بناتا ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں بناتا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تو ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ آپ اللہ کے نافرمان لوگوں کو دیکھ لیں، بے نمازیوں کو، مشرکوں کو، کتنے خوشحال ہیں، لمبی زندگی گزارتے ہیں، لمبی عمر گزارتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، موج مستیاں کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ تباہ نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ ان کی جب بھی موت آئے گی نا، تو موت کے بعد پھر وہ ان کے جو اعمال بد ہوں گے ان کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو انہوں نے برائیاں کی ہوں گی، جو گناہ کیے ہوں گے، ان کے جو نتائج ہوں گے نا وہ سامنے آ جائیں گے۔ اور فرمایا وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بالآخر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ نے حساب لینا ہے۔ بتاؤ میں نے تمہیں جسم دیا، طاقتیں دیں، سب کچھ تو میں نے تمہیں دیا، تم نے شکر کیوں نہیں کیا؟ تم نے میری باتیں کیوں نہیں مانی؟ تم نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں استعمال کیوں نہیں کیا؟ دعوت دین کیوں نہیں دی؟ تبلیغ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ تبلیغ کا حکم بھی ہر مسلمان کو ہے، ہر مومن کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بزنس مین بنے ہوئے ہو یا تم کسی آفس میں جا کے نوکری جاب کرتے ہو تو تم نے تبلیغ نہیں کرنی، تم نے تبلیغ بھی کرنی ہے۔ تم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ تم نے اسلام کو نصرت دینے کے لیے کوششیں کرنی ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، نیک اعمال اختیار کرنے ہیں، برائیوں سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ کام تم نے کرنا تھا، اگر تم نے نہیں کیا تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ حساب کتاب جو ہے وہ ہوگا، اور انسان وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ یار وہ تو دنیا میں بڑا بادشاہ بنا ہوا تھا، یہاں پہ کوئی اب ثابت ہو گیا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے؟ تو کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے؟ یہ انسان خود اپنے لیے رزق کشادہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان اگر سمجھ رہا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے زیادہ دولت مل گئی ہے، میں دنیا میں ترقی حاصل کر گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے، آزمائش کے طور پر۔ اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی یہ تو ہمارے علم کی وہ ہماری خوبی ہے، ہماری لیاقت ہے،
ہم دنیا میں بڑے کامیاب ہیں، ہم سے بڑا خدا خوش ہے اس لیے خدا نے ہمیں یہ دے دیا. بات تو ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر خدا کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں تو وہ ان معنوں میں کہ جو ہم خدا کے بڑے چہیتے ہیں. عمل بے شک وہ نہ کریں، نمازیں بے شک وہ نہ پڑھیں، نیک اعمال بے شک وہ نہ کریں، بتوں کو پوجیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. مگر بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں جی خدا ہم سے ویسے ہی خوش ہے، ہم تو نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، دیکھو خدا نے ہمیں پہلے ویسے ہی رزق دے دیا. دیکھو قرآن میں کیا لکھا، اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت دیتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم خدا تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے پھر وہ معاملہ کہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا ہوا ہے. انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو خدا ہم سے خوش ہے، حالانکہ وہ خدا خوش نہیں ہوتا. وہ تو خدا نے آزمائش دی ہوئی ہے، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو آزمائش ہے. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں. تو دونوں طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ناشکرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور تنگ بھی فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتا ہے. اب جس کے لیے کشادہ فرماتا ہے وہ اس کے نیک ہونے کی علامت اور دلیل اور نشانی نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا نے بہت رزق دیا ہوا ہے لہٰذا میں خدا کا پسندیدہ محبوب بنتا ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا. اور جس کو رزق میں تنگی دی ہوئی ہے، یا وہ بیمار ہے، یا وہ نوکری نہیں کر سکتا، یا وہ تجارت نہیں کر سکتا، یا وہ کسی بھی وجہ سے تنگ دست ہے، غریب ہے، تو وہ اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے غریب ہوا ہے. آزمائش ہے، دونوں صورتوں میں آزمائش ہے. کسی کی غربت اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کی خوشحال زندگی، مال و دولت والی زندگی اس کے خدا کے قریب ہونے کی نشانی نہیں ہے. اور اس کا ثبوت آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. مشرکین، بد عمل، بد اخلاق، بے نمازی لوگ کیسے دنیا میں خوشحالی حاصل کرتے ہیں، اور بعض جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ غریب رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس مالی تنگی ہوتی ہے. کیونکہ یہ آزمائش ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے آزمائش کے طور پر، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ کم تنگ کر دیتا ہے. بے شک اس میں ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے لیے اس معاملے میں نشانیاں ہیں، اور وہ نشانی یہی ہے. نشانی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. آپ اس وقت دنیا میں دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہوا ہے. وہ زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ شیخی اکڑ میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں. جی ہم تو بڑے خدا کے چہیتے ہیں، ہم تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ہم تو نیک اعمال بھی نہیں کرتے، تو پھر بھی دیکھو خدا نے ہمیں اتنا رزق دیا ہوا ہے، ہم تو دنیا میں اتنے کامیاب اور خوشحال ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ نشانی مومنوں کے لیے ہے کہ دیکھ لو، ان کا نمونہ دیکھ لو. یہ گناہ گار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کامیاب ہیں اس لیے کیونکہ وہ خدا کے چہیتے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے علم کی وجہ سے، ہماری خوبی کی وجہ سے، ہم میں خوبی ہے، اس لیے یہ جو کچھ عطا ہوا ہے وہ اس لیے عطا ہوا ہے، تو ہم میں خوبی ہے. اور اس صورت میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے، عاجزی ان کی ساری اختیار نہیں کرتے. تو اس میں بہت ساری نشانی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق میں وسعت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کشادگی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور تنگی بھی دیتا ہے. اور اس میں نشانیاں مومنوں کے لیے، اور اس میں بہت ساری نشانیاں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، غریب رہ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس غربت میں وہ دنیا کی حقیقت انہیں سمجھ آتی ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ غریب رہ جاتے ہیں یا دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے، تو بہت سارے لوگ پھر انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں، ان کی بات کو ویلیو نہیں دیتے. یہاں سے انہیں یہ چیز سمجھ آتی کہ دیکھو کہ یہ لوگ جو ویلیو دیتے ہیں کسی کو عزت دیتے ہیں، وہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں. کوئی انسان نمازی ہے، نیک ہے، متقی ہے، شریف النفس ہے، اس کی وجہ سے اس کو عزت نہیں دیتے، عزت دیتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے کہ وہ مالدار ہے کہ نہیں، دنیا میں کامیاب ہے کہ نہیں. تو یہ چیزیں، یہ نشانیاں مومنوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اچھا یہ معاملہ ہے. کون انسان جو ہے نا انسان کی شخصیت کی وجہ سے اس کو عزت دے رہا ہے یا اس کے مال کی وجہ سے دے رہا ہے، یہ چیز بھی ان پر واضح ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں جو مومنین ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں. تو وہ نشانیاں اس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں مومنوں پر کہ جب وہ غریب ہوتے ہیں نا
یا وہ غریب نہیں بھی ہوں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، امیروں کو دیکھتے ہیں، غریبوں کو دیکھتے ہیں، وہ نظر آ جاتا ہے انہیں کہ جو غریب ہے اس کی عزت نہیں کی جا رہی، جو امیر ہے اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ دولت مند لوگ اپنے آپ کو کچھ خاص چیز سمجھتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، شیخی میں آ جاتے ہیں، تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں نا مومنوں کو۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ رشتہ داروں کی سمجھ آ جاتی ہے، پڑوسوں کی، دوست احباب کی، کہ جب تک انسان کا سٹیٹس ہوتا ہے دنیا میں تو لوگ سب اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مل رہے جل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ غریب ہو جاتا ہے، جو بھی وجہ پیش آتی ہے غربت کی، تو وہ غریب ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار اب لوگ عزت نہیں دے رہے، سب لوگ مجھ سے دور ہو گئے ہیں، دوست دور ہو گئے ہیں، رشتہ دار دور ہو گئے ہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں دے رہا، کوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں دے رہا، تو وہ یہ چیز بھی اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں تو لوگ جو پہلے میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا مجھے عزت دے رہے تھے وہ میری وجہ سے نہیں تھی، وہ میری شخصیت کو نہیں دے رہے تھے عزت، وہ دراصل میرے مال کو دے رہے تھے، میرے سٹیٹس کو عزت دے رہے تھے۔ تو یہ چیزیں مومنوں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں انہیں تو ویسے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کو تو عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جی دنیا میں بڑا وہ ہے، اس کے بعد دولت ہے، سٹیٹس ہے، وہی بڑا ہے۔ لیکن مومنوں کو یہ چیز سمجھ آتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت دار وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے۔ عزت اللہ کے نزدیک اسی کی ہوتی ہے، چاہے لوگ اسے عزت دے نہ دیں۔ لیکن اب دنیا میں کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے اس کا پتہ بھی ایسے ہی چل جاتا ہے، ایسے ہی چلتا ہے کہ جب انسان دولت مند ہوتا ہے تو لوگ اس کی بڑی واہ واہ کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، جب وہ غریب ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے دور چلے جاتے ہیں، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے، ہاتھ کر ملانا اور سلام کا جواب تک دینا پسند نہیں کرتے اور غریبوں کو۔ تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب انسان غریب ہو جاتا ہے، اس سے انسان کو، مومن کو دوسرے لوگوں کی نفسیات سمجھ آ جاتی ہے، ان کی سائیکالوجی کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، سب چیزیں وہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب جیسے جو جھوٹے فرقے ہوتے ہیں، جیسے مرزائیت ہے، قادیانیت ہے، جس میں زیادہ تر ٹارگٹ جو ہوتا ہے، جو ہدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ امیروں کو تبلیغ کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ امیر لوگوں کو اپنی جماعت میں لانا ہے، عمراء کو، دولت مندوں کو، تاکہ ان سے زیادہ سے زیادہ پھر مرزائی جماعت جو ہے وہ چندے نکلوائے ان سے، چندوں کی تحریکوں میں شامل کرائے۔ تو یہ بھی مرزائیت میں ایسا ہوتا ہے، جو جھوٹے فرقے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے، اصل مقصد ان کا جماعت میں منانے کا یہ ہوتا ہے کہ بزنس کو چلانا ہوتا ہے، لوگوں سے چندے لے کر جو ہے نا وہ ان سے فائدے حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ غربت جو ہے یہ اس سے بہت سارے حقائق جو ہے نا وہ ظاہر ہوتے ہیں مومنوں پر۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس طرح اور بہت ساری نشانیاں اس میں پوشیدہ ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت کی طرف جلد آتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی موج مستیوں میں مگن ہوتے ہیں، سارے اپنا جو ہے نا دن رات 24 گھنٹے ساری زندگی موج مستیوں میں بس وہ مصروف ہوتے ہیں۔ غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے زیادہ آسائشیں نہیں ہوتی، زیادہ دولت نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ مزے لے سکیں دنیا کے، تو لہٰذا وہ غربت میں رہتے ہیں۔ پھر اس صورت میں بعض دفعہ انہیں مطالعہ کا ٹائم مل جاتا ہے، قرآن شریف پڑھنے کا ٹائم مل جاتا ہے، مطالعہ کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، دین کا علم زیادہ کرتے ہیں، انہیں حقائق پتہ چلتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس طریقے سے بھی انہیں جو ہے نا ہدایت ملتی ہے غربت کی وجہ سے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے
مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن کیسے بخش دیتا ہے؟ کیا شرط ہے؟ شرط اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم اپنے رب کی طرف توبہ اختیار کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مطیع بن جاؤ، فرمانبردار بن جاؤ، یہ شرط ہے۔ بعض لوگ یہ آیت صرف پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، آگے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ آگے شرط بیان کی ہے کہ کس صورت میں بخشش ہوگی۔ ایسے تو نہیں ہوگی کہ بندہ بس گناہ ہی کرتا رہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہے بس کہ یار اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں صرف گناہ ہی کرتا رہے گا ساری زندگی، اور بس اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے جی، سارے گناہوں کو بخش دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ بخشش کب ہوگی، کیسے ہوگی، کس کی ہوگی، یہ اگلی آیت میں بیان فرما دی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا، اور فرمانبرداری اختیار کرو، لہو، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو، من قبل، اس سے قبل، ان یأتیکم العذاب، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آوا کیا ہو، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش مرنے سے پہلے پہلے، عذاب آنے سے پہلے پہلے کرو گے، توبہ کرو گے۔ دیکھو شرائط کیا بیان ہوئی، اول تو یہ کہ توبہ قبول ہوگی عذاب سے پہلے پہلے۔ عذاب یعنی اگر تم گناہ گار ہو اور عذاب تم پر نہیں آیا تو بس فٹافٹ توبہ کر لو، کیونکہ اگر عذاب آ گیا، اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا فرما دیا قبل ان یأتیکم العذاب، عذاب اگر نہیں آیا تم پہ، تم نے گناہ کیے ہیں، عذاب نہیں آیا تو توبہ کر لو، ابھی تو ٹائم ہے تمہارے پاس، ابھی تم صحت سلامت ہٹے کٹے ہو، خوشحال ہو نا، توبہ کر لو۔ جب عذاب آ جائے گا پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ایک تو یہ شرط ہے۔ دوسری، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو، سچے پکے مسلمان مومن بن جاؤ، اپنی اصلاح کرو، توبہ کر لو اپنی گناہوں سے، بالکل ابھی دوبارہ تم نے گناہ نہیں کرنا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف رجوع کرنا ہے، رب کے رستے پر چلنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، نیک اعمال اختیار کرنے ہیں، برائیوں سے بچ کے رہنا ہے، بد نظری نہیں کرنی، فحاشی نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرنا، پوری طرح رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ کرو گے نا، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو جاؤ گے بالکل سچے پکے طریقے سے۔ یہ شرط بیان فرمائی ہے، یہ ہے شرط کہ توبہ تب قبول ہوگی۔ توبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو کیسے بخشے گا؟ ایسے بخشے گا۔ یہ نیت اگر ہو کہ یار میں تو بس گناہ ہی کرتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم میں بخشتا چلا جائے گا، وہ نہیں ہوگی۔ اگر انسان گناہ کی نیت رکھے گا نا، میں نے گناہ کرنے ہیں، مجھے ابھی ٹائم نہیں مل رہا چوری کرنے کا، مجھے ابھی چوری کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا نا، جب مطلب موقع نہیں مل رہا، موقع ملے گا، جو ہی موقع ملے گا میں نے چوری کرنی ہے جی، پیسے چورانے ہیں کسی کے، کہیں مجھے موقع نہیں مل رہا کسی کو قتل کرنے کا، جو ہی موقع ملے گا میں نے بس اس کو قتل کر دینا ہے یار اس کو، اور پھر بعد میں توبہ کر لوں گا جی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، چوری کروں گا، قتل کروں گا، برائیاں کروں گا، گناہ کروں گا نا، معافیا مانگ لوں گا پھر اللہ تعالیٰ سے، کیوں کہوں گا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یہ معاملہ نہیں ہو رہا یہاں پہ، جیسے کہ بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو لہٰذا بس گناہ کرتے رہو۔ وہ یہ مطلب نکال رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے گناہ کیے ہیں اور تم اب پریشان ہو کہ یار اب میں نے تو گناہ کیے اور میں بخشش چاہتا ہوں، توبہ چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو پھر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم توبہ کرو، تم توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو۔ اور اس کا توبہ کا مطلب کیا ہے، وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
اس کا پروسیجر کیا ہے؟ اس کا یہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اپنے رب کی طرف رجوع کیسے ہوگا؟ تمہیں نمازیں پڑھنی ہوں گی، تمہیں قرآن شریف پڑھنا ہوگا، تمہیں علماء دین کو سننا ہوگا۔ علماء دین جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ طریقہ کھلا ہے، رستہ کھلا ہے۔ علماء دین کو سنو، قرآن کو سنو، پڑھو، دین کا علم زیادہ کرو، قرآن کے احکامات کو سمجھو، پھر اس پر عمل کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن شریف کو اصل مقصد ہے پڑھنا اور سمجھنا۔ اس کے لیے آپ نے علماء دین کی مجالس میں بیٹھنا ہے اور اپنا علم زیادہ کرنا ہے، اور خود بھی کتابیں پڑھنی ہے، تفاسیر پڑھنی ہے، احادیث پڑھنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ دین کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی شریعت کو سمجھنا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، فرمانبرداری اختیار کرنی ہے، اطاعت اختیار کرنی ہے۔ یہ ہوگا، اور آگے گناہ نہیں کرنا پھر تم نے، تو تمہاری توبہ بھی قبول کی جائے گی، تمہارے سارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا اور عذاب آ گیا نا تم پر، یا موت آ گئی، دونوں صورتوں میں، پھر فرمایا ثم لا تنصرون، کہ تم پھر مدد نہیں دیے جاؤ گے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی تمہاری بخشش نہیں ہوگی، کوئی مغفرت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، پھر جہنم میں جاؤ گے۔ اسی حوالے سے بعض لوگ یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک بڑی اسرائیل کے شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ یار دیکھتا ہوں کسی عالم کے پاس جاتا ہوں، بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ گیا تو اس نے کہا نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ تو بعد میں پھر اس کے دل میں ندامت ہوئی، یار چلو ایک اور عالم کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ شاید معاف ہو جائیں۔ تو اس نے کہا ہاں ہو سکتے ہیں، اور اس کا ذریعہ یہ کہ آپ فلاں جگہ پہ ایک لوگ ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ کام کرو، جا کے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اسے راستہ بتا دیا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، تو وہ چل پڑا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اب اس واقعے سے بھی لوگ اسی طرح کا نقطہ نکال رہے ہوتے ہیں، چلو جی ابھی تو ہم نے 100 قتل نہیں کیے، 100 قتل کریں گے نا۔ 100 قتل کہاں، 100 قتل، اور ابھی تو ہم نے ایک بھی قتل نہیں کیا، ابھی کریں گے، 100 قتل تک پہنچیں گے، پھر بھی گنجائش ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، چلو پھر کرتے رہو گناہ۔ وہ یہ سبق اس سے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی بس گناہوں کی پوری کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے، کرو، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وہ یہ سبق لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سبق نہیں نکلتا نہ اس روایت سے، واقعے سے، اور نہ اس آیت سے، کیونکہ اس شخص کو تو پتہ نہیں تھا، وہ تو جاہل تھا، اسی لیے تو وہ عالم دین کے پاس گیا تھا، اور جب اسے بتا دیا گیا کہ بھئی ہو سکتی ہے، فوراً اس نے توبہ کی۔ ٹھیک ہے جی، اب تو جب ہو سکتی ہے توبہ، جب بخشش ہو سکتی ہے نا، تو بس پھر میں تو توبہ کرتا ہوں۔ اور اسے بتا دیا کہ اب فلاں راستے پر، فلاں جگہ پہ جاؤ، لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو جب نیت اس نے بنا لی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ یہ ہے اصل طریقہ، یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سچے دل سے معافی مانگنی ہے اپنے پچھلے گناہوں سے، آگے نہیں گناہ کرنے۔ آگے اگر آپ کی نیت ہوگی نا، تو پھر وہ آپ کی نیت تو اللہ جانتا ہے، نیت جو ہے وہ انسان کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ فریب اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا، منافقت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ دل میں یہ ہو کہ جی میں تو موقع پڑے گا تو چوری بھی کروں گا، تو ڈاکہ بھی ڈالوں گا، تو ہر طرح کے گناہ بھی کروں گا، لیکن پھر بعد میں معافی بھی مانگ لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے اسی آیت میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ عذاب واقع ہو، کوئی عذاب آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اس میں تم فوراً ناگہانی طور پر دب جاؤ، مر جاؤ، تمہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ثم لا تنصرون، کیونکہ قرآن کی دیگر آیات بھی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب جب آ جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ موت سے پہلے پہلے، عذاب سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس دھوکے میں رہیں گے کہ جی ابھی تو زندگی بڑی پڑی ہے، میں تو ابھی 40 سال کا ہوں، تو 40 سال کا ہوں، تو ابھی تو زندگی کافی لمبی ہے، اور 80 سال تک جیوں گا، یا 100 سال تک جیوں گا، تو 120 سال تک جیوں گا، اگر یہ انسان جو ہے نا وہ سمجھے گا تو پھر جو ہے وہ دھوکے میں ہوگا، اور ممکن ایسا نہ ہو اور وہ اسی وقت مر جائے، جلدی مر جائے، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ موت کب آ جائے، اس لیے موت سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا موت کا، کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، عذاب بھی کسی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی عذاب کی بھی مختلف شکلیں ہیں، کسی بھی شکل کا عذاب آ سکتا ہے، کوئی کینسر ہو سکتا ہے، کوئی اور ناگہانی آفت آ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس تمام صورتوں میں
اگر اس وقت بندہ گناہ گار ہے تو اس کے لیے وہ عذاب ہے. اگر اس وقت بندہ مومن تھا، کامل یعنی کہ اعمال صالح کرنے والا بندہ تھا، اور تب وہ زلزلے میں مر گیا یا کسی کینسر میں مر گیا یا کسی آفت میں مر گیا اور وہ نیک تھا، تو وہ عذاب نہیں ہے، وہ اس کے لیے رحمت ہے. وہ جو ہی مرا وہ شہید ہو گیا. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو مومن ایسے مر جائے، دب کر مر جائے یا مختلف حادثات کے ذریعے مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے. مومن بشرطے کہ مومن ہو، یعنی نیک ہو، عمل صالح کرنے والا بندہ ہو. تو یہ صورتحال ہے کہ بد عمل انسان، گناہ گار انسان پر اگر کوئی آفت آتی ہے اور وہ اس میں مر جاتا ہے تو وہ اس کے لیے عذاب ہے، اس کی بخشش پھر نہیں ہوتی کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی. لیکن توبہ کرنے والا بندہ پہلے سے جو نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، با نمازی ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ چاہے زلزلے میں مر جائے، چاہے کینسر میں مر جائے، چاہے کسی بھی آفت، مصیبت، سخت حادثے میں مر جائے، اگر وہ نیک ہے تو وہ بخشا جاتا ہے، وہ تو اس کے لیے عذاب نہیں ہوتا، اس کے لیے شہادت کی موت ہوتی ہے. عذاب ان کے لیے ہوتے ہیں جو بدعمل ہوتے ہیں، جو بے نمازی ہوتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں. وہ اگر کسی بھی آفت میں مر جائیں، چاہے طبعی موت سے ہی مر جائیں، اس صورت میں بھی وہ جاتے جہنم میں ہی ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے عذاب ہی ہوتا ہے. تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، فرمانبردار ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، پیشتر اس کے کہ تم پر عذاب آواقع ہو اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اس سے پہلے توبہ کر لو، پکی توبہ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. آگے فرمایا اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کی گئی. اب یہ مزید وضاحت پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کیسے اختیار کرنی ہے، اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن شریف کی پیروی کرو، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ واقع ہو. دوبارہ وارننگ دے دیے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. لا تشعرون، کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. لا تشعرون، اچانک عذاب آ جائے، یعنی تم سوئے ہوئے ہو اور زلزلہ آ جائے اور اس میں تمہاری موت ہو جائے، یا تم دنیا کی رنگ رلیوں میں، موج مستیوں میں، گناہوں میں اتنے مست ہو کہ اچانک تمہیں پتہ چلا کہ بھئی تمہیں تو 4th سٹیج کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور تم مرنے والے ہو چند مہینوں میں. یا کوئی اور حادثہ آ جائے. تم اللہ تعالیٰ جیسے قرآن شریف میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، تم چلتے پھر رہے ہو دنیا میں، اپنے کام کر رہے ہو، اور اسی میں تمہیں حادثہ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ تم فٹافٹ مر جاؤ. تو یہ اچانک جو عذاب ہوتا ہے، اچانک موت ہوتی ہے، گناہ گار کے لیے تو یہ عذاب ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر پکڑا جاتا ہے نا، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی، اس نے تو توبہ کی ہی نہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ تمہاری طرف نازل کی گئی یہ کتاب، اس کی پیروی کرو. بِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پیشتر اس کے کہ تم پر اچانک کوئی عذاب آ واقع ہو اور پھر تمہیں خبر بھی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ بھئی عذاب کب، کیسے، کہاں سے آ گیا. اس لیے یہ ہے کہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے. سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، فرمانبردار بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے، اور قرآن شریف کی اتباع کرو. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر یہ یہاں تک نوبت آ جائے کہ ایک بندہ کہے کہ ہائے افسوس اس کمی اور کوتاہی پر، اس غلطی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اللہ کے بارے میں کی، اللہ کے احکامات کے بارے میں جو میں نے غلطی کر دی، اس پر پھر وہ حسرت کرے گا اور کہے گا کہ میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں تھا تمسخر اڑانے والوں میں سے. دین کی باتوں کا، اللہ کی باتوں کا، ان مولویوں کی باتوں کا، ان دین کے علماء کا، قرآن کی باتوں کا، جو مجھے کوئی قرآن نصیحت، قرآن نماز کی طرف بلاتا تھا، نیک اعمال کی طرف بلاتا تھا، احکام شریعت کی طرف بلاتا تھا، تو میں مذاق اڑاتا تھا.
میں دل میں ان کو گالیاں دے رہا ہوتا تھا، میں ان کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھتا تھا، ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو یہ اب اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب واقع ہو اور پھر وہ حسرت کرے کہ ہائے حسرت اس کمی اور کوتاہی پر، اس غلطی پر، اس مسٹیک پر جو مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، کہ جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اللہ کے احکامات کے بارے میں کی، اور میں تو لمن الساخرین، مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، تمسخر اڑانے والا، معمولی بات۔ دیکھو مذاق کیا ہوتا ہے، معمولی جس چیز کو معمولی لے لینا، لائٹ لے لینا۔ ایک انسان، کوئی مبلغ اسلام ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی دعوت دین دینے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی توبہ کر لو، نمازیں پڑھا کرو، اور دوسرا بندہ جو بدعمل ہے وہ اس کی باتوں کو معمولی لے رہا ہے، معمولی لے رہا ہے، لائٹ لے رہا ہے، مذاق سمجھا ہوا ہے اسے۔ تو جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر یہ خطرناک بات ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ ہو جائے کہ جب عذاب واقعہ ہو جائے تو پھر وہ آخری پھر اس کا قول یہ ہو، یا مرنے کے بعد پھر وہ یہ حسرت کرے کہ اوہو یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، جو اللہ کے بارے میں نے ان چیزوں کو لائٹ سمجھا ہوا تھا، معمولی سمجھا ہوا تھا، دین کی باتیں کرنے والوں کا میں مذاق اڑاتا تھا، انہیں معمولی سمجھتا تھا، تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا۔ دنیا میں بڑا افسر تھا، مال و دولت تھی میرے پاس، بڑا رتبہ تھا، اور جو معمولی غریب لوگ آتے تھے دین کی باتیں کرنے والے، میں ان کا تمسخر آتا تھا کہ ان کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں دنیا میں، یہ ہمیں سکھائیں گے کہ دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو میں تو یہ کر رہا تھا۔ ایسا واقعہ نہ ہو جائے، اسی لیے فرمایا کہ اس سے پہلے توبہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ اگر یہ واقعہ آ گیا تو پھر تو معاملہ بہت ہی خراب ہوگا، اور وہ پھر حسرت کے سوا اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ضرور متقیوں میں سے ہو جاتا۔ اب وہاں پہ وہ یہ کہے گا بھئی اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یہ تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو امت بنائی ہوئی ہے، نیک لوگوں کی، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت کو سننا ہوتا ہے نا، سننا ہوتا ہے، اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوتا ہے کہ یہ بات اگر درست ہے، غور کرنا ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہوتی ہے۔ اکڑ، شیخی، تکبر، یہ چیزیں نہیں دکھانی ہوتی، تبھی ہدایت ملتی ہے نا۔ کوشش کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دین کو سمجھنے کی، تو پھر وہ اس کے پاس شکوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا، وہ حسرت کرے گا، شکوہ کرے گا کہ کاش ایسا ہوا ہوتا کہ میں مذاق نہ اڑاتا ان باتوں کا، اور میں اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی ہو جاتا۔ وہ یہ پھر باتیں کرے گا بعد میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت دینے کے لیے جو ہے نا وہ طریقے یہ پیدا کر رکھے ہیں۔ علماء دین اس دنیا میں موجود ہیں، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بھی وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب دیکھتے وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹنا ہو جائے تو میں محسنین میں سے بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر عذاب آ جائے اور عذاب کے وقت پھر وہ یہ کہے کہ اوہو ایک بار اگر دوبارہ میں اس عذاب سے مجھے خلاصی مل جائے تو میں واپس دنیا میں جاؤں، نیک بن جاؤں گا میں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، 4th سٹیج کینسر ڈائگنوز ہو جائے کسی کا، اور ڈاکٹر کے بس 3-4 مہینے تک زندگی ہے، پھر وہ شکوہ کرے گا ہو یار میں تو مرنے والا ہوں، اب کاش کہ اب میری زندگی لمبی ہوتی تو میں نیک ہو جاتا، پھر میں ابھی تو میں نے نیکیاں بھی نہیں کی، نمازیں بھی نہیں پڑھی، میں تو برے کام کیے ہیں، اب اگر ڈائگنوز نہ ہوتا کینسر تو میں نیک ہو جاتا، میں نیک اعمال اختیار کرتا۔ یہ نوبت ایسے بھی آ سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر صحت دی ہے، تندرستی دی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس صحت تندرستی کا استعمال کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، نمازیں پڑھ کے، نیک اعمال کر کے، برائیوں سے بچ کے، اس صورت میں جو ہے نا اپنے جسم کو استعمال کرنا چاہیے۔ بل قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، آگے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر جب وہ یہ شک و شکایتیں کرے گا نا کہ ہو یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، مجھے ایک بار پھر دنیا میں لوٹا دو، میں متقی ہو جاؤں گا. فرمایا بے شک میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، میرے احکامات تیرے پاس آئے تھے، تو تو نے انہیں جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی، اور تو نے تکبر کیا اور تو نافرمانوں میں سے ہو گیا. بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِی فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ. اللہ تعالیٰ کے احکامات تیرے پاس آئے تھے تو تو نے کیا کیا؟ کون لے کر آئے تھے؟ یہ مولوی لوگ آئے تھے نا، مومنین لے کر آئے تھے، اللہ کی طرف دعوت دینے آئے تھے. تو تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا. میں نہیں پڑھتا نماز، میں نہیں پڑھتا، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری نہیں کرتا، میں برائیوں سے نہیں بچتا. تم نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور تم نے تکبر کیا. یہ تکبر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تم سنو اور تم اس کی بات نہ مانو. اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی حکم کا تمہیں پتہ چلے اور تم جو ہے وہ اس کو نہ مانو، تو یہ تکبر ہے. تم نے بڑائی اختیار کی، تکبر اختیار کی. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے ہو گیا، یعنی نافرمان ہو گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے دیکھیں گے ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں اللہ پر جھوٹ کیسے بولا ہے، اللہ پر جھوٹ کیسے بولا؟ ایسے ہی بولا کہ دنیا میں ان کے پاس دولت آئی، پیسہ آیا، عیش و عشرت کے سامان اللہ تعالیٰ نے دے دیے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نہیں ہوئے، نمازیں نہیں پڑھی، شکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، عملی طور پر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اور زبانی کلامی کہہ دیا، اور جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، چہیتے لوگ ہیں نا. یہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی دیتے ہیں. ہمیں دے دی نا کشادگی، ہمیں رزق دے دیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ایسے اپنے نفسوں کے ساتھ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں بڑا رزق دیا ہے، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں. عملی اعتبار سے وہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. یہ اس طرح اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہے یا وہ اللہ کے محبوب ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جو بدعمل ہیں، جو گناہ گار ہیں، اپنے ہوتے گناہ گار ہیں، ہوتے بدعمل ہیں، اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے پرلے درجہ کے گناہ گار، بدعمل، بے نمازی ہوتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم پسندیدہ لوگ ہیں. وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہو رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے. تو دنیا میں اگر کسی کا چہرہ سیاہ ہے، کالا ہے، تو یہ اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل علامت نہیں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی کالا تھا. دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر نہیں. تو دنیا میں کسی کا رنگ سیاہ ہونا، کالا ہونا، یہ کوئی گناہ گار ہونے کی علامت نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس میں فرمایا کہ وہاں پہ سیاہ ہو رہے ہوں گے. اس دنیا میں آزمائش ہے، اس دنیا میں آزمائش ہے. ہر بندے کا جس طرح کا جو چہرہ ہے نا، جس طرح کی جو رنگت ہے، وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے. تو لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ جو گناہ گار لوگ ہوں گے، جو اللہ پہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، جو بدعمل ہوں گے، ان کے چہرے پھر سیاہ ہو رہے ہوں گے. اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں، تکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابل پر اپنی مرضی کرنا، یہ ہے تکبر. اکڑ، شیخی یہ ہے. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، انسان نفس میں سوچتا ہے یار میں کیوں نماز پڑھوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو بزنس مین ہوں، میں تو دولت مند ہوں، مجھے دنیا میں بڑی لوگ، میری ساری عزت، بڑی واہ واہ ہے دنیا میں، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے نیک اعمال کرنے کی. تو یہ ہے تکبر. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، تقوی اختیار کیا ہے، ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا.
نہ انہیں کوئی برائی پہنچے گی، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غم بھی نہیں پہنچے گا اور کوئی عذاب اور تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ کون لوگ؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہوتا ہے تقوی۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ تو نقصان اٹھانے والے، خسارے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ فرما دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی پرستش کرنے کا کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور فی الحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، کہ اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارا عمل برباد ہو جائے گا اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو کیا فرمایا ہے کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ فرما دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی پرستش کرنے کا کہتے ہو؟ تو غیر اللہ کی پرستش کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابل پر کسی دوسرے کا حکم ماننا جو اللہ کے حکم کے مخالف ہو۔ جیسے اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو اور دوسرا کوئی کہ نماز نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ نہ کرو، چوری نہ کرو، اور دوسرا کہے کہ چوری کرو، گناہ کرو، تو یہ شرک ہے۔ زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزارنا بلکہ کسی اور شخص کی مرضی کے مطابق گزارنا، یا اپنے نفس، اپنی خواہشات کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ ہے شرک۔ تو یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ امت کو یہ حکم پہنچا دیں، اور ان سے پہلے کہ انبیاء کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ انسانوں سے کہہ دیں، امت سے کہہ دیں، لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم نے شرک کیا، یعنی اگر تم نے اللہ کی بات کے مقابل پر کسی اور کی بات کو ترجیح دی، تم نے اللہ کے مقابل پر کسی اور کی بات کو ترجیح دی، اللہ کی مرضی کے بجائے کسی اور کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ انسان اللہ کی مرضی پر نہیں چلے گا، نماز ہی نہیں پڑھے گا، نیک اعمال نہیں کرے گا، اور شیطان کی مرضی پر چلے گا، بے نمازی رہے گا، برے اعمال کرے گا، تو اس کے جو جتنے اعمال ہوں گے دنیا کے سارے تو برباد ہو گئے نا۔ اس نے کون سی نیکی کی ہوگی کہ اسے جنت ملے گی؟ اس نے تو نیکی کی نہیں، نمازیں تو پڑھی نہیں، نیک اعمال تو کیے نہیں، تو جتنی اس نے دنیا کمائی، پیسے کمائے، گھر بنایا، عیش و عشرت حاصل کی، تو دنیا میں ہی کی نا بس، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، سب ضائع ہو جائے گی، سب بیکار چلی جائے گی۔ جبکہ مومن جو ہوگا وہ نماز ہی پڑھے گا، نیک اعمال بھی کرے گا، دولت بھی کمائے گا، پیسے بھی کمائے گا، اپنے بیوی بچوں پر کو بھی خرچ کرے گا، غریبوں مسکینوں پر بھی خرچ کرے گا، تو اس کے سارے یہ نیک اعمال شمار ہوں گے۔ اس کا نوکری کرنا بھی عبادت ہوگا، ادھر ایک بد عمل بے نمازی کا نوکری کرنا گناہ شمار ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے تو کر ہی نہیں رہا، اللہ کا تو شکر کر ہی نہیں رہا، عملی طور پر نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ ادھر مومن جو ہے وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، اللہ کا شکر ہی کر رہا ہے، اور محنت سے دولت کماتا ہے، تو وہ بھی اس کی عبادت شمار ہوگی۔ تو اس کے تمام اعمال جو ہے نا وہ نیک اعمال صالحہ شمار ہوں گے، اس کا اجر ملے گا۔ اور جو انسان یہ نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرے گا، کسی دوسرے کی اطاعت کرے گا، اپنی اطاعت کرے گا، شیطان کی اطاعت کرے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شرک ہے، اور اس کے اعمال تمام برباد ہو جائیں گے۔ تمام اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اگر وہ اللہ کا فرمانبردار نہیں ہے، اور اس صورت میں اگر وہ چیریٹی کرتا ہے
وہ چیریٹی بھی وہ اس کے اعمال صالحہ جو ہے نا وہ شمار نہیں ہوگا. اس کی چیریٹی جو ہے وہ بعض جیسے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں دکھاوے کے طور پر چیریٹی بھی کر لیں گے، جی ہم نے بڑے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، غریبوں مسکینوں کو. ہوں گے بد عمل، بے نمازی ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، تو ان کی جو ایسی نیک کام بظاہر جو ہوں گے نا وہ اصل میں وہ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں نیک نامی کے لیے. وہ ان کو لگتا ہے کہ ایسے نیک نامی جو ہے نا وہ بس دکھاوے کی چیز ہے. دنیا میں اگر نیک نام مشہور ہو گئے، نیک مشہور ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے بس وہ ہم بخشے گئے، ہم نیک ہو گئے، اللہ کی نظر میں بھی ہم جنت میں چلے جائیں گے وہاں پہ. ان کا یہ خیال ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا. ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے اگر وہ اللہ سے مخلص نہیں ہیں. ان کے اعمال اگر اللہ کے لیے نہیں ہیں یہ مطلب ہے کہ شرک نہیں کرنا. اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تم نے اگر شیطان کی پیروی کی تو تمہارے اعمال، دنیا کے جتنے بھی تم نے اعمال کیے ہوں گے سب برباد ہو جائیں گے. تم نے دیکھو مومن کے لیے نا کہ اس نے بیوی بچوں کو کھانا کھلایا تو یہ بھی صدقہ ہے. شادی کی اس کے بعد بیوی کو کھلایا، بچوں کو کھلایا کما کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے. اور قرآن میں آیات موجود ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس میں اقربا پر مال خرچ کرنا بھی شامل ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، انہیں کھلانا پلانا، ان کی تربیت کرنا، یہ ہے صدقہ، نیکی، یہ جہاد ہے. اس کا اجر ملے گا مرنے کے بعد. کافر بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے، مشرک بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی بیوی بچوں کو کھلا رہا پلا رہا ہوتا ہے، کما رہا ہوتا ہے، لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا، وہ عمل صالح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے. وہ تو بس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی چونکہ یہ بنائی ہوئی ہے کہ اس نے کمانا ہے، کھانا ہے. تو مشرک بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان کا عمل نیکی شمار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہوتا ہے تم نے نمازیں پڑھنی ہے، تم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا ہے، تم نے نیک اعمال کرنے ہیں، تم نے غریبوں مسکینوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے. تو وہ اس لحاظ سے جب یہ تمام اعمال کرتا ہے تو اس کے ہر عمل نیکی شمار ہوتا ہے، صدقہ شمار ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر اس کے تمام اعمال جو ہیں مومن کے وہ سب صدقہ شمار ہوتے ہیں، اسے پھر جنت میں داخل کیا جاتا ہے. اور ادھر یہی اعمال بیوی بچوں کو کھلانا پلانے والے اعمال جو ہے نا یہ کافر بھی کر رہا ہوتا ہے، مشرک بھی کر رہا ہوتا ہے، دیریہ بھی کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں، سب ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں قیامت کے دن. اسے اس کا اجر نہیں ملے گا. دنیا میں تو فائدہ ہو گیا نا، اسے بیوی بچوں کو کھلایا پلایا، خود کھایا پیا، عیش و عشرت کی، دنیا میں فائدہ مل گیا. مرنے کے بعد اسے فائدہ نہیں ملے گا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے یہ سارے اعمال بس اپنی انٹرسٹ، اپنے شوق، اپنی اس سے کیے تھے، اپنی دلچسپی کے لیے کیے تھے، اللہ کے لیے نہیں کیے تھے. مومن کام یہ کہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. مومن کے لیے یہاں تک ہے کہ بیگم سے جو محبت کرتا ہے، بیوی سے جو محبت کرتا ہے، جو تعلقات استوار کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے. ادھر کافر اور مشرک بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں کر رہا ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتا، اس لیے وہ بھی ضائع ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جو کام بھی کرتا ہے وہ عبادت اور وہ نیکی شمار ہوتی ہے. کیونکہ وہ اگر وہ کماتا بھی ہے تو وہ حرام سے بچ کر رہتا ہے، ناجائز چیزوں سے بچ کر رہتا ہے، چوری چکاری سے بچ کر رہتا ہے، بددیانتی سے، خیانت سے بچ کر رہتا ہے اور کماتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، تو وہ اس کا نیکی شمار ہوتی ہے. جبکہ کافر جو ہوتا ہے وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ حرام ذرائع بھی اختیار کرتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے نا اللہ پر، اللہ کے حکم کی اطاعت وہ کرنے والا نہیں ہوتا. اس لیے وہ تمام دنیا کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے ضائع چلے جاتے ہیں، سب بیکار چلے جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. تو جیسا کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اور پھر حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اور ان پیغمبروں کی طرف بھی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے، کہ یہ انسانوں کو یہ کہہ دیں کہ انسانوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر تم نے شرک کیا، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں بسر کی، تو یقیناً تمہارا عمل جو ہے برباد ہو جائے گا اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. یعنی مرنے کے بعد، دنیا کی بات نہیں ہو رہی. دنیا میں تو کافر جو ہے، وہ تو مشرک جو ہے، وہ تو مزے میں ہوتا ہے، عشرت میں ہوتا ہے، عیش میں ہوتا ہے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ تو اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا. تو فرمایا تم
اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے غلام بن جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نمازیں پڑھے، نیک اعمال اختیار کرے۔ میں زبانی کلامی شکر نہیں ہوتا، اصل شکر ہوتا ہے عملی طور پر نمازیں پڑھنا، نیک اعمال اختیار کرنا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، اللہ کا غلام بننا۔ تو توحید اور عبادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اور اس کے مخالف ہے شرک، کہ اللہ کی بجائے کسی اور کی مرضی یا اپنے نفس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے، یہ شرک ہوتا ہے۔ تو اگر شرک ہوگا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو پھر وہ نقصان ہوگا، خسارے میں جاؤ گے اور جہنم میں جاؤ گے۔ اور یہ جو شرک ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ غیر مسلم ہی کرنے والے ہوں، یہ مسلمانوں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بعض وہ بھی مشرک ہوتے بظاہر مسلمان ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی مشرک ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے۔ بظاہر دعویٰ کریں گے مسلمان ہونے کا، لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، وہ نیک اعمال اختیار نہیں کریں گے، وہ اوامر و نواہی کی فکر نہیں کریں گے، برائیوں سے بچ کے نہیں رہیں گے، تو اس صورت میں وہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ وہ عملی طور پر طاغوت کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے۔ بظاہر ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، خود کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی مشرک ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ اگر وہ باوجود مسلمان ہونے کے اگر وہ اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، تو وہ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے وہ مشرک قرار پائیں گے۔ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر و تعظیم نہیں کی جیسے اس کی قدر و تعظیم کا حق تھا، اور ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے آسمانی کرے اس کے دائیں ہاتھ قبض قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور ہر اس چیز سے بلند و برتر ہے جسے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس دنیا میں تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک سمجھتا ہے، زمین کا مالک سمجھتا ہے، اور اب تو آسمانوں پہ بھی جا کے سائنسدان قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے سیاروں پر جائیں، آسمان پر اسپیس پر اپنے اڈے وغیرہ نصب کرتے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں، اور زمین پر ایک قسم کا قبضہ کیا ہوا ہے انسانوں نے۔ تو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا تو قبضہ ہے زمین پر، زمین پر میرا قبضہ ہے۔ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ زمین اور آسمان سب اللہ کے قبضے میں، سب اللہ کے قبضے میں۔ یہاں پہ تو چونکہ ایک آزمائش اور امتحان والا معاملہ ہے، تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، نہیں چلتا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ خود بخود یہ زمین و آسمان کائنات سب کچھ کوئی بنانے والا نہیں ہے، بس ہم نے ہی قبضہ کرنا ہے، ہم نے ہی زمین پر قبضہ کرنا ہے، اور ہم نے ہی دوسرے پلینٹس پر جا کر وہاں پہ زندگی آباد کرنی ہے اور قبضہ کرنا ہے، قبضہ جمانا ہے اپنا، ٹھیک ہے نا، آسمانوں پہ جانا ہے اور وہاں پہ قبضہ کرنا ہے اپنا جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے۔ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہے، ہر چیز ہے وہ اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، وہاں پہ نظر آ جائے گا بندے کو، پھر سمجھ آ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے ان چیزوں سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ اور سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ پھر اس میں دوسرا سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمانوں میں بھی جو ہیں وہ لوگ رہتے ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں۔ تو اب زمین سے مراد کیا ہے؟ زمین اس کائنات کے اندر جتنے بھی پلینٹس ہیں وہ سب زمین ہے۔ زمین صرف یہ ارتھ نہیں ہے، جتنے بھی پلینٹس ہیں وہ سب زمین ہے۔ تو ابھی جیسے کہ سائنسدان بتا بھی رہے ہیں کہ کچھ ایسی زمینیں بھی ہیں، ایسے پلینٹس بھی ہیں کہ جن میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، آکسیجن ہے، پانی ہے، وغیرہ وغیرہ، زندگی کے تمام لوازمات موجود ہیں، تو لیکن ہیں وہ بہت دور، بہت سال جو ہے نا وہ لائٹ ایئرز بہت دور ہیں، تو وہاں تو جا ہی نہیں سکتے انسان اپنی زندگی میں۔
تو ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے، جو آسمانوں میں رہتے ہیں اور جو زمین میں رہتے ہیں۔ تو زمین مطلب دوسرے پلینٹس میں صرف یہ زمین نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، تو آسمان میں بہت سارے ایسے پلینٹس ہیں جہاں پہ یقیناً مخلوق رہتی ہے، تو وہ بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور ہر ایک کے اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی۔ زمین کیا ہے؟ زمین جیسے کہ میں بتایا، یہ کائنات کے جتنے بھی پلینٹس ہیں یہ سب زمین ہے، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی اور انبیاء کو اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور ہر ایک کے اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء کو اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی اس دن ظلم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا انسان جو ہے نا وہ نیک ہو اور وہاں پہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو عمل اس نے کیا ہوگا اسی کا اسے اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، نافرمانیاں کی ہیں اللہ کی، وہ دوزخ کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے؟ وہ دوزخی کہیں گے ہاں آئے تھے، لیکن کافروں پر فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہوگا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو غرور اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی جنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے تو ان سے وہاں کے نگران خوش آمدید کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم خوش و خرم رہو، سو ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض تبوأوا من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اور وہ جنتی کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا۔ کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں۔ سو نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے۔ تو وہ جو جنت ہے وہ بھی زمین ہے، وہ بھی ایک ایسی زمین ہے کہ جو جنت ہے، جہاں مومنین جو ہیں وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھیں گے جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے، اور تمام لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا،
اور کہا جائے گا کہ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔